السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، ہمیں آزادی کی خوشی ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے یاد رکھیں کہ ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے نعمت ہمیں عطا کی، اور یہ بھی یاد رکھیں، آج افسوس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی آزادی کی تاریخ بھی بھول چکے ہیں۔ ہم سب 14 اگست کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا۔ عزیز ساتھیو، ہم 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں، ورنہ پاکستان تو 15 اگست کو آزاد ہوا۔ ہندوستان بھی اور پاکستان بھی دونوں ایک دن آزاد ہوئے۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ ہم لوگ 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں اور پڑوسی ملک جو ہے وہ 15 اگست کو مناتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا اور وہ 15 اگست کا دن تھا، لیکن ہم ان کی مخالفت کے اندر ایک دن پہلے 14 اگست مناتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جی ساتھیو، خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور سب سے بڑی فتح تھی۔ ظاہر ہے فتوحات کے اندر فتح مکہ بہت بڑی فتح ہے، لیکن حضور جس وقت فتح کا جشن منا رہے تھے، آج بھی مسجد فتح موجود ہے۔ باب السلام سے نکلے آگے جائیں تو آپ کو مسجد فتح نظر آئے گی، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کا جشن منایا۔ اور وہ جشن کیسا تھا؟ وہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے ہیں، اور حضور کی گردن اتنی جھکی ہوئی ہے کہ اونٹنی کی کوہان کے اوپر آپ کی گردن لگ رہی ہے۔ صحابہ سجدے میں گرے ہوئے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی اپنی جو آزادی کی خوشی ہے وہ باجے بجا کر نہیں، وہ گانے گا کر نہیں، وہ ڈیگ لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، پورا آسمان سر پہ اٹھا کر، جی اس طرح آزادی نہیں ہوتی۔ ہم نے پاکستان کو حاصل کس لیے کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کے لیے لاکھوں قربانیاں کیوں دی؟ عزیز ساتھیوں، اتنی قربانیاں کہ سڑکوں کے اوپر چلنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی لاشیں پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کتے وہ لاشوں کو نوچ رہے تھے۔ عزیز ساتھیوں، بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا۔ کتنی سہاگنوں کے سہاگ ان کے سامنے اجاڑ دیے گئے، کتنی عورتوں کو ان کے والدین کے سامنے ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کتنی بچیوں نے دریاؤں میں چھلانگ لگا دی، کتنے کنووں کے اندر چھلانگ لگا کے جان دے دی، کئی والدین نے اپنی اولاد کے خود گلے گھونٹ دیے۔ عزیز ساتھیوں، پاکستان کوئی ہمیں پھولوں کی سیج پہ نہیں ملا، یہ کانٹوں کی باڑ پر ہمیں ملا ہے۔ بڑے خون کے دریا میں بہہ کر آئے ہم، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں، بڑی قربانیاں دے کر ہمیں پاکستان ملا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ آج بتانے والا کوئی نہیں۔ ہماری ملکی سطح پر ہر جگہ گانے بجائے جا رہے ہیں، موسیقی کی نائٹ موسیقی ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہاں تک کہ بعض صوبوں کے وزیر اعلیٰ تک خود ناچ گانا کر رہے ہیں، باقی جگہ تو چھوڑ دیں۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم نے پاکستان کا اصول اسی لیے کیا تھا تاکہ اسلام پہ عمل کر سکیں۔ 78 سالہ تاریخ میں ہم اسلام کی الف کو شروع نہیں کر سکے، اسلام کی بے نہیں پڑھ سکے۔ ابھی تک ہمارے ہاں ہم تو آئے اسی لیے کہ قرآن کا قانون ہوگا، اللہ کا نظام چلے گا، اسلامی قانون ہوگا۔ کیسا اسلامی قانون ہے ہمارے ہاں؟ عزیز ساتھیوں، ساتھ فلسطین رو رہا ہے، وہ بھوکے پیاسے جانے دے رہے ہیں، اور ہم یہاں جو ہے گانے بجانے کر رہے ہیں، نائٹ موسیقی چل رہی ہے۔ عجیب سی باتیں ہیں عزیز ساتھیوں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ جو اس دنیا سے خاص طور پہ آزادی کے موقع کے اوپر شہید ہوئے، ان کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔